میں نے بتایا آپ نے کتنے ملی میٹر سے کام کیا؟ MM سے بھی پھر بہت بڑا ہو گیا، کیونکہ الفاظ ابھی آپ کے وہ آپس میں ملے جلے نہیں ہے، اس وجہ سے ترکیب لمبی ہو رہی ہے۔ یہ پہلے ہمیں اسکیچ بنا کے آؤٹ لائن بنا کے اس کے اندر لکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ قلم کے حساب سے پہلے لکھیں، پھر آؤٹ لائن بنائیں، پھر اگر آؤٹ لائن پہلے بناتی ہیں تو پھر اس کے حساب سے قلم کا استعمال آپ نے کرنا ہے کہ کس قلم سے اس میں آ جائے گا۔ تو دونوں طریقے اس میں اپنائے جاتے ہیں۔ پہلے یہی کیا جاتا ہے کہ پہلے لکھا جاتا ہے کہ آپ کا یہ کیسے آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ پھر وہ لائن بھی بناتے جاتے ہیں۔ یہ اگر 2 لائنیں بنانی تو اس طرح سے بنیں کہ اس کے بالکل سینٹر میں آ جائے، جیسے یہاں پر اتنا فاصلہ بچ رہا ہے اور یہاں پر بھی برابر برابر یہ فاصلہ بچ رہا ہے، تو برابر برابر فاصلہ ہو۔ اور اگر آپ اس کو لمبا لے کے جا رہے ہیں تو پھر اچانک اس طرح سے اٹھ جائے۔ بہرحال ہم خط پہ بات کریں گے، لیکن آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایک تو ہم شاذب بھائی کی ترکیب پہ بھی بات کریں گے اور شہناز کی غلطیوں پہ بھی بات کریں گے۔ اب ہم جو ہماری جو اس قسم کی کمپوزیشن ہے، چونکہ ہم نے اب وائنڈ اپ کرنا ہے، ہماری کلاسز بس آخری مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ہم اوول شیپ جو بڑا انڈا ہے اس میں کرنا ہے، اسی طرح سے ہم نے اوول شیپ میں اس میں کمپوزیشن کرنی ہے، اور اسی طرح سے ہم نے اس میں کمپوزیشن کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے سرکل میں کمپوزیشن کرنی ہے۔ ان سب جو جتنی بھی شیپس ہیں، ان سب شیپس میں ترکیب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ شیپس کوئی بھی ہوں، یہ جتنی بھی شیپس آپ کے سامنے میں نے بنائی ہیں، یہ جتنی بھی شیپس ہیں، ان میں ترکیب بنانے کا طریقہ وہ ایک ہی ہے۔ اب طریقہ کا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر سرکل سے اگر آپ لیں گے نا تو آپ کو پھر باقی میں آسانی ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی ترکیبیں مجھے دکھائیں سورہ فاتحہ پہ۔ اب ہم سورہ فاتحہ کو ذرا اس کو کلوز کریں گے، اب ہم چھوٹی چھوٹی ترکیبوں سے آغاز کریں گے۔ بہت لمبی ہو گئی اور سیدھی سیدھی بنانی تھی، سیدھی بنا کے پھر ہم اس کو روایتی شیپ میں لے کے آئے، روایتی شیپ میں حوالے سے کافی ڈیٹیل سے ہم نے بتایا۔ اب ذرا ہم اس پہ آتے ہیں، تو دیکھیں جس طرح اس کی مثال ایک بلڈنگ جیسی ہے، جیسے کہ ایک بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بلڈنگ کی مثال ہے تو بلڈنگ میں آپ کو پتا ہے کہ وہ گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، فرسٹ فلور ہوتا ہے، پھر سیکنڈ فلور ہوتا ہے۔ یہ مثالیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی، اور گراؤنڈ فلور میں آپ کے زیادہ الفاظ سماتے ہیں، پھر اس سے کم آپ کے یہ نیچے اگر کمرے کی بات کرتے ہیں تو نیچے الفاظ زیادہ آتے ہیں، اوپر اس سے زیادہ، اس سے کم، اور اوپر اس سے کم۔ یہ بھرے بھی ہوتے ہیں، پوری ترکیب کو توازن کے ساتھ بھرا بھی جا سکتا ہے، کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم
یہی بلڈنگ کی مثال ہی لیں یا کمرے کی مثال لیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پوری جو ہماری شیپ ہے اس کو بھی ہم پورا بھر سکتے ہیں بیلنس کے ساتھ، تاکہ کوئی جگہ خالی نہ لگے، کوئی جگہ بھری بھی نہ لگے، سارا وہ مکمل طور پر پیک ہو۔ اس میں جو جتنی بھی شیپس آپ کو بتائی ہیں ان سب شیپس میں جو ترکیب ہے وہ نیچے سے اوپر شروع ہوتی ہے، ترکیب نیچے سے اوپر شروع ہوتی ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا یہ رول جو ہم نے لیا ہے نا کہ مضمون کا جو آغاز کریں گے وہ نیچے سے کریں گے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو مہر نبوت آپ نے دیکھی ہوگی، مہر نبوت کا جو اصول ہے کہ یہ اللہ رسول محمد نہیں لکھا ہوا بلکہ یہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہ جب بھی کوئی ان شیپس میں سے کوئی بھی شیپ آتی ہے اس میں ہم نے کمپوزیشن شروع کرنی ہوتی ہے تو نیچے سے لکھنا اور نیچے سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب اگر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے اسما آ رہے ہیں، وہ مضمون ہے کیا، جیسے محمد الرسول اللہ، تو یہاں پر اللہ کا نام سب سے افضل ہے، اس کے بعد رسول کا، اس کے بعد محمد الرسول، یہ تو ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی شخص کی کے نام بھی ہیں اور صفتیں بھی ہیں، تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان نیچے سے شروع کریں گے اور لفظ اللہ کو اوپر لے کے آئیں گے، تو تعظیم کے طور پر اللہ کے نام کو سب سے اوپر کیا جاتا ہے، اسی لیے مضمون کو نیچے سے شروع کیا گیا۔ اب کوئی ایسا مضمون ہے جس میں شروع ہی میں اللہ کا نام آ رہا ہے تو اس کو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو پھر اوپر سے ہی شروع کرتے ہیں، نیچے سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور اوپر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی آیت آ گئی جیسے ان اللہ و ملائکتہ، تو اس کو ہم اوپر سے بھی شروع کر سکتے ہیں، باقی پھر دوسری منزل پہ یہ آ جائے گی پوری آیت پھر اس طرح سے، یا پھر جیسے کہ آیت الکرسی وغیرہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح سے تو نیچے سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اوپر بھی شروع کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں ہمارے پاس اور بھی بہت ساری شیپس ہوتی ہیں دیوانی چلی میں، جیسے کہ ہم کوئی چیز راؤنڈ میں لکھ رہے ہیں، اسے راؤنڈ میں لکھی ہم نے، جیسے ہم نے یہاں پر مثال کے طور پر لفظ اللہ راؤنڈ میں لکھ دیا، اور اب ہم اس کے گرد مزید دائرے بنا دیں گے، اور ہم نے جیسے کہ یہاں سے شروع کیا، لا الہ الا هو الحی القیوم، گھماتے رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے۔ سر ایک منٹ ویٹ کیجیے گا ذرا۔
جی اس طرح سے ہم یہاں سے شروع کر کے اس کو یہاں پر ختم کر سکتے ہیں، یعنی یہاں سے شروع کیا ابتدا. اسی طرح ابتدا آپ کی یہاں سے بھی ہو سکتی ہے، یہاں سے بھی ابتدا ممکن ہے اور یہاں سے بھی ابتدا اللہ ممکن لا الہ الا ہوا، تو ہم اوپر سے بھی لکھ سکتے ہیں، نیچے سے بھی لکھ سکتے ہیں نا. ہے. یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، یوں آ کر یہاں ختم کریں، یا پھر یوں آ کر یہاں ختم کریں، یا پھر یہ کہ یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ. سینٹر میں ہم پھر اللہ لکھیں گے. ہاں لکھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. کمپوزیشن آپ سینٹر سے شروع کریں، یہاں سے. اب مثال کے طور پہ یہاں سے شروع کرتے ہیں آپ، تو ایک میں ذرا اس کو الگ الگ کر کے بتاؤں، جیسا کہ یوں کر لیتے. ایک یہ ہے کہ آپ یہاں سے ابتدا کریں، یہاں سے ابتدا، اور یہ ہے انتہا. دوسرا یہ ہے کہ جی جی ابتدا انتہا. تیسرا یہ ہے کہ ابتدا، اس کو پھر یہاں روک دیں گے، انتہا، اور پھر یہاں سے ابتدا، اور یہاں انتہا. انتہا یہ اور یہ. اس طرح یہ ہوگا، پڑھنے میں یہ بھی سیدھا ہوگا، پڑھنے میں یہ بھی سیدھا ہوگا. پڑھنے میں یہاں سے بھی سیدھا ہوگا اور پڑھنے میں یہاں سے سیدھا ہوگا. دو آپ وہ بنا دیں گے، لائن ورنہ دو دفعہ لکھی جائے گی. دو دفعہ نہیں لکھی جائے گی، مطلب آدھا یہاں یوں لکھیں اور آدھا یوں لکھیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، پھر یہاں سے ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایسے اس طرح سے بھی آپ سرکل میں اس طرح سرکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریڈیشنل شیپس بھی آپ بنا سکتے ہیں، کہ جیسے کوئی آؤٹ آف شیپ بھی بنا سکتے ہیں، کوئی ماڈرن کمپوزیشن بھی بنا سکتے ہیں. اس پہ بھی ہم آئیں گے، وہ بھی ہم کمپوزیشن بنائیں گے. ابھی ٹریڈیشنلس کی بات چل رہی ہے، یہ سرکل میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں. خاص طور پر اس کو آپ سمجھیں. اب اس میں یہی ہے کہ ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات کو لے لیتے ہیں، تو پھر دوبارہ سے وہ ذہن میں آ گیا. خیر کوئی بھی مضمون ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو، میں نے کہا کہ 2/3 نیچے ہوتا ہے، 1/3 اوپر خالی ہوتا ہے. وہ رول بھی اپنایا جا سکتا ہے، لیکن دیوانی جلی میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ دیوانی جلی فل پیک چلتا ہے، کہ جو توازن اس کا ابتدا سے ہے، ایک جگہ ہے، وہی توازن اس کا ہر جگہ ہوتا ہے. تھوڑی سی ایڈوانس باتیں ہیں لیکن سمجھیے گا. خط پہ تو آپ کی محنت ہوتی رہے گی. یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں، رولز ریگولیشن سمجھ لیں، پھر آگے انشاءاللہ جب بھی لکھیں گے تو دیوانی جلی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب مثال کے طور پر ہم نے یہاں سے شروع کیا انما، اس کو اوپر لے گئے یا اس کو یہاں تک ہی لے گئے الاعمال. سر اس میں جو الفاظ لکھیں گے اس میں یہ الف اور یہ اس کا میزان وہی ہوگا، 8 نقطوں کا یا 6 نقطوں کا؟ بالنیات کو
اس کو اور بھی آگے لا سکتے ہیں. ایکسکیوز می سر، سر جی یہ آپ نے یہ کو کشید کیا آپ نے؟ نہیں، تے کو، یہ کو یہاں پر یہ کو. سر یہ تھوڑا سا اس کے بھی تھوڑے سے رولز بتائیے گا کہ ہم کن الفاظ کو کر سکتے ہیں اور کن کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا مشکل کی طرف چلے گئے ہم. میں تھوڑا سا اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ منزلیں طے کریں. مثال کے طور پر یہاں ہم نے 2 منزلیں بنائی، انما الاعمال کی اور بالنیات. تو 2 منزلیں اگر بنانی ہے تو ایک منزل کو تھوڑا نیچے رکھیں، دوسری اس سے اونچی. جیسے دیکھیں میں نے الف، جتنے بھی الف تھے ان کو چھت سے نہیں ٹکرایا، ان کو یہاں پر میں نے روک دیا، جبکہ دوسری منزل کے الفاظ جو ہیں وہ پہلی منزل کے الفاظ سے اوپر چلے گئے. تو یہ دوسری منزل پتہ چلی کہ دوسری منزل اور اونچی جا رہی. لفظوں کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس طرح. لفظ اپنی میجرمنٹ سے زیادہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم ان کو چھوٹا ہی رکھیں. ہمارے پاس اگر مضمون زیادہ ہو، آسانی کے لیے ہم مزید آسانی کے لیے جیسے بسم اللہ کو بسم اللہ، یہ نیچے آ گیا ہمارا سارا گراؤنڈ فلور پہ. اب اس میں آپ کی جو ترتیب قرات ہے نا، قرات پڑھنے کی جو ترتیب ہے وہ برقرار رہنی چاہیے کہ پہلے بسم پڑھا جائے، پھر الف پڑھا جائے، پھر للہ پڑھا جائے. اس طرح جس طرح قرآن اترا ہے، جس طرح یہ آیت نازل ہوئی ہے، اسی حساب سے اس کو لکھا بھی جائے گا. اب الف کو ہم یوں کریں گے، الف یہ آ گیا، لام آ گیا، پھر لام کو اس طرح سے کراس کرنا ہے کہ کسی لفظ کا جوڑ توڑ متاثر نہ ہو. یہ میں بتاتا ہوں، ابھی وہی میں بتا رہا ہوں. اس میں سیدھا سیدھا نہیں کرنا. یہ سب 45 پہ ہی تو آ رہا ہوں. اس کو ہم نے اسی لیے چھوڑ دی. بلکہ میں اگر یوں کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب جیسے یہ ہے، اب میں بڑے اوپر والے الفاظ بڑے ہو گئے، نیچے والے تھوڑے چھوٹے ہو گئے. اب ایک دفعہ میں نے یہ کمپوز کی نا، تو اب مجھے یہ لگا کہ اب میں نے نیچے والے الفاظ چھوٹے قلم سے لکھے ہیں، تو اب میں ان کو ذرا بڑا کروں گا. قلم سے ہی لکھے جائیں گے الفاظ سر؟ دیکھیں یہ میں ترکیب بنا رہا ہوں، ابھی میں قلم سے نہیں لکھ رہا. ابھی یہ میرے توازن کے ساتھ پورے ہو گئے. پہلے یہ پہلی منزل ہے، 45 ڈگری پہ تو آ رہے ہیں یہ سارے. ایک تو یہ آپ ڈگری کا خیال رکھیں، دوسرا یہ پہلی منزل ہے اور یہ اوپر دوسری منزل. تو 2 حصوں میں ہم نے بانٹ دیا. جو پہلی منزل کے الفاظ ہیں اور دوسری منزل تک نہ ٹکرائیں. اگر الف کو بڑا بھی کرنا ہے تو الف یہاں تک آئے گا، یہ یہاں تک آئے گا، اس سے اوپر نہیں جائے گا. یہ ہم نے کر دیا. تو اب اس میں ترتیب بھی قائم رہنی چاہیے. پہلے یہ پہلی منزل کے الفاظ سیدھے ہاتھ سے الٹی ہاتھ کی طرف، پھر دوسری منزل کے الفاظ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی طرف. یہ پڑھنے میں بھی ترتیب قائم رہے.
اور الفاظ کے جوڑ توڑ بھی نظر آئیں. کوئی لفظ کسی لفظ کو کراس کر رہا ہے تو جس لفظ کو کراس کیا جائے نہ اس کی کوئی کناری کو ٹکرا کے وہ کراس کرے، نہ اس کے کسی جوائنٹ کو وہ کراس کرے. اب جو باقی جگہ رہ گئی ہیں اس کو ہم نے تشکیلات تزئینات سے بھر دینا ہے. اس کا ہم قلم کے ذریعے بھی کریں گے، پھر آپ کو واضح نظر آئے گا. اس طرح چھوٹی چھوٹی مضمون آپ لیں. مثال کے طور پر اب ہم اسی کو رہتے ہوئے اس شیپ میں آتے ہیں. اب دیکھیں اس میں جو ہے اب آپ کہیں کہ نیچے سے تو شروع ہوا ہے لیکن لفظ اللہ درمیان میں آ گیا ہے. حالانکہ الرحمن الرحیم سے بڑا نام تو لفظ اللہ کا ہے کہ اس کا ذاتی نام ہے اللہ کا اور یہ صفاتی نام ہے. تو وہ ایک ہی ذات کے نام ہے، اس طور پر اوپر نیچے کرنا کوئی کسی کی جسے کہتا ہے کہ وہ لازم نہیں آتی، کوئی عدم توقیر وہ لازم نہیں آتی کہ ہم کسی کے اس میں کمی آ رہی ہے، وقار میں کمی آ رہی ہے. نہیں، وہ اللہ کی نام ہے. تو یہ سارا ہم آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں کہ اس کو نیچے کر دیا الرحمن الرحیم اوپر. اسی ترکیب کو ہم اوپر سے بھی شروع کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ اوپر ہو اور الرحمن الرحیم نیچے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ترکیب کوئی بھی بنائے اس میں سیٹ کرنا مقصود ہے. اب اصل میں آپ کو قاعدہ پتہ ہونا چاہیے. یہ جو قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے والا پہلی لائن پڑھی جائے گی، پھر دوسرا منزل، 3 منزلیں بناتے ہیں تو وہ 4 منزلیں بناتے ہیں، تو پھر اسی طرح اوپر الفاظ چلتے جائیں گے. اور بڑا سرکل ہوگا، زیادہ الفاظ ہوں گے تو اس طرح وہ پھر ہمارے پاس کافی گنجلک چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کو بھی آپ کے سامنے اساتذہ کے کام آتے رہیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی رہے گی. لیکن زیادہ تر جو شیپس ہیں وہ اسی طرح کی شیپس ہیں، اور یہ والی شیپ ہے اور اس طرح کی شیپس بھی استعمال ہوتی ہیں. لیکن یہ سلس جلی میں زیادہ استعمال ہوتی ہے، دیوانی جلی میں کم ہوتی ہیں. سرکل وغیرہ استعمال ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ کیا جاتا ہے کہ آؤٹ آف شیپ زیادہ چیزیں ہوتی ہے. جیسے کوئی چیز کمپوز کرو اور وہ کوئی شیپ بنتی جائے، تو کوئی ماڈرن شیپ بنتی جائے ان ٹریڈیشنل شیپس کے علاوہ، تو وہ بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہم کوئی بھی ایسے جیسے بسم اللہ کو ہی لے لیں تو ہم مثال کے طور پر اب یہ کوئی ماڈرن شیپ ہے. زبر زیر پورا کریں گے تو یہ یہاں پورا ہو جائے گا یا نیچے آ جائے گا. تو یہ ماڈرن شیپ بن گئی، آؤٹ آف شیپ ہو گیا، ٹریڈیشنل شیپ میں اس کے شمار نہیں. اور نون کو یوں کر دیا تو اور ماڈرن ہو گئی. اس طرح سے آپ تبدیلیاں کر سکتے ہیں دیوانی جلی میں رہتے ہوئے. جیسا کہ میں نے بالکل ابتدا میں کہا تھا کہ اس میں ہمارے پاس کافی آزادی ہے. آپ اسے دیکھیں. 1 منٹ ذرا، میں 1 منٹ ویٹ کیجیے.
جی اس طرح سے ہم آؤٹ آف شیپ بھی چیزیں بنا سکتے ہیں، بس اس میں دھیان رہے کہ الفاظ کی جو ترتیب قرات ہے وہ قائم رہے۔ اب اس میں مزید آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے بسم اللہ ہے، اب یہ نیچے سے شروع ہوا، اب بسم میں بسم کا جو لفظ ہے وہ ایک لفظ ہے۔ اب پورے بسم اللہ میں کتنے اجزاء ہیں، کتنے جز ہیں، کتنے پارٹس ہیں، تو وہ دیکھیں کہ ایک ہے بسم، ایک ہے الف، 3 4 5 6 7 8 9، اب یہ 9 ہے، اب یہ 9 پارٹس ہیں۔ بسم الف، پھر اب جو اس کی ترتیب ہے 1 2 3 4 5 6 سے لے کر 9 تک، تو اس حساب سے یہ نازل ہوئے، اسی حساب سے یہ لکھے جائیں۔ اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جیسے کہ بسم کو تو آپ نے صحیح جگہ پہ لکھا، لیکن آپ پھر للہ لکھا آپ نے، پھر اوپر الف لے آئے اور پھر الرحمن کا الف لے آئے اور پھر یہ کیا، اس طرح سے نہیں ہوگا، کیونکہ اب ترتیب غلط ہو گئی، بسم کے بعد یہ للہ آ گیا، اس کے بعد الف ڈالا، تو اس طرح سے نہیں ہوگا، ترتیب قائم رہنی چاہیے۔ یہ آپ کا یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اب یہاں دیکھیں تو پہلے بسم ہے، پھر اللہ کا الف ہے، پھر اس کے بعد للہ ہے، پھر الرحمن کا الف ہے، پھر را ہے، لام را ہے، پھر رحمان ہے، پھر الف ہے، پھر رحیم ہے، تو یہ ترتیب قائم، اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے آگے بڑھنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ سر اب اس میں آپ کے خط جی کا سر، معیار برقرار رہنا چاہیے۔ خط میں نے کہا کہ یہ دیوانی جلی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو 4 مہینے میں آ جائے اور 32 کلاسوں میں آپ کہیں کہ ہم نے دیوانی جلی سیکھ لیا۔ دیوانی جلی سیکھ لیا، دیوانی جلی کے رولز آپ کو بتا دیے، کیونکہ ہم اس کورس کو تو لمبا تو نہیں لے جا سکتے نا، ورنہ تو جس طرح جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، وہ گہرے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کیا جسے کہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ ہیں، وہ لمیٹڈ نہیں ہوتے، تو اس میں آپ جتنا غوطہ زن ہوں گے اس قدر آپ اس میں جواہرات اور خزانے سمیٹیں گے، تو آپ اس میں آگے جائیں گے تو آپ کی جو ڈرائنگ سکل ہے، جو آپ کے سٹروکس ہیں وہ مضبوط ہوں گے، ساتھ ساتھ آپ کو ترکیب بھی سمجھ آئے گی۔ ہاں ترکیب کے اعتبار سے، رولز کے اعتبار سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی سے، تاکہ ساری چیزیں آپ سمجھ جائیں، اس کے بعد آپ جو کرنا چاہیں، جس طرح کی ترکیب بنانا چاہیں وہ بنا سکیں۔ اب مثال کے طور پر ہم بناتے ہیں ربی زدنی علما، اب یہ ہو گیا ربی، یہ دیکھیں ربی پہلے ہے، پھر زدنی ہے، پھر علما ہے۔ اب اس میں کتنے ہیں اجزاء؟ 1 2 3 4 5 6، اب 6 ہے نا، تو پہلے 1 پھر 2، نیچے سے اوپر جائیں گے، ربی زد 1 2 3 4 زدنی علم۔ اب یہ ترکیب کے اعتبار سے بہتر ہوا، اب خط کے اعتبار سے اس کو بہتر کرتے رہیں گے۔ را ہم بڑے کریں، با کو یہاں سے لائیں، ان کو اور بڑا کریں، یا کو یہاں سے لائیں، اس طرح سے اس پہ محنت کرتے رہیں گے، تشکیلات تزئینات کے ذریعے سے۔ اب کوئی بھی شیپ ہو، جیسے ربی ضدی علما میں نے اس میں وہ سیٹ کیا، تو ربی ضدی علما اس میں بھی اسی طرح سے سیٹ ہو جائے گا، سرکل میں بھی اسی طرح سے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ سر اگر سبحان اللہ کو بھی ہم بھی لکھنا ہوگا تو پھر وہ اللہ بیچ میں آئے جی جی بیچ میں آ جائے گا، جو سینٹر لفظ میں آئے گا پھر کیونکہ ہم نے قرات کی ترتیب کو تو بھی سامنے رکھنا ہے نا، یہ تو نہیں کرنا کہ لفظ اللہ آیا تو اس کو اوپر ہی لکھنا ہے، تو یہ تو پڑھنے میں غلطی ہو جائے گی، تو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ وہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں پھر درمیان میں لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اگر یہ کہا ہے تو
سبحان اللہ. اچھا اس سے ایک اور چیز بھی یاد آ گئی، جیسے کہ لفظ اللہ کو اب ہم یہاں لکھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہو گیا. پہلے یہ پھر یہ پھر یہ، اس طرح ترتیب قائم ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی لفظ اللہ کو اوپر ہونا چاہیے، سبحان ہم یہ لکھتے ہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو سبحان نیچے، اللہ اوپر و بحمدہ. اب یہ بھی جائز ہے. کیوں جائز ہے بھائی؟ کون وجہ بتائے گا؟ جبران بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ اب سبحان اللہ و بحمدہ ترتیب تو ٹوٹ گئی نا، لیکن پھر بھی یہ جائز ہے. کیوں؟ سر کیونکہ عربک میں مطلب دیکھیں تو ابھی حمدی ہی بھی ناؤن اور سبحان اللہ بھی. نہیں. جواب کیا ہے بھائی؟ طرح سے وہ اللہ و بحمدہ سبحان ہو جائے گا، لیکن مطلب تو وہی ہوگا اس کا. لیکن پڑھنے میں تو غلط آ رہا ہے نا. پھر پڑھنے میں غلط آئے گا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ترتیب تو چینج ہوگی، معنی تو چینج ہوگا. تو ہم کہیں گے کہ بھائی اس طرح بھی اس کو لکھنا ہے. کیوں بتائیں؟ سر یہ پھر وہ اگر ڈائریکشن وائز دیکھیں تو پھر شاید اس طرح ایروز لگا کے. اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یہ دیکھیں، یہ والی حدیث اتنی مشہور ہے کہ اگر ہم اس کو آگے پیچھے بھی لکھیں گے تو لوگ اس کو صحیح پڑھیں. صحیح پڑھیں گے. ٹھیک ہے سر. ہاں اتنی مشہور ہو. مثال کے طور پر بسم اللہ لے لیں نا. اب بسم اللہ میں لفظ بسم کو یہاں کروں، لفظ اللہ کو اوپر کر دوں اور رحمان الرحیم بیچ میں کر دوں، تب بھی وہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ معروف ہے. اتنی آیت یہ معروف ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی عام مطلب مسلم سے ہٹ کے تو لوگ نہیں پڑھتے نا. بالکل سر. مسلم بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے وہ اکثر کلمہ شہادت جو کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہاں آگے پیچھے بھی سیکوینس ہوتا ہے اس کا اکثر. جی بالکل بالکل. یہ قاعدہ آپ کا ثلث جلی میں بھی لاگو ہوتا ہے اور یہ قاعدہ آپ کا دیوانی جلی میں بھی لاگو ہے. اس لیے کہ جب کوئی معروف آیت آ جاتی ہے، آیت الکرسی ہو گئی، سورہ فاتحہ ہو گئی، اس قسم کی مشہور آیتیں ہو گئیں، تو ان میں آپ لفظوں کو اوپر نیچے کمپوزیشن میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کی کمپوزیشن سیٹ بیٹھ رہی ہے. اب اس میں ایک قاعدہ تو وہ یہ لے کے آئے کہ لفظ اللہ کو ان کا مراد ان کی یہ تھی کہ لفظ اللہ اوپر آ جائے، تو لفظ اللہ کی تعظیم کو دیکھتے ہوئے اس کو اوپر لے کے آ گئے، اور باقی سبحان اور بحمدہ اس کی ترتیب ٹوٹ گئی، آگے پیچھے ہو گئی. تو اب کیوں ٹھیک قرار دیا گیا کہ بھائی یہ اتنا مشہور ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کہ زبان زد عام ہے، یہ ہر کوئی اسے جانتا ہے، تو یہ ٹھیک کہلائے گی. تو اسی قاعدے کے تحت ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں. تو ورنہ اگر کوئی ایسی آیت ہے جو پڑھنے میں غلط ہو جائے گی اور معنی بھی چینج ہو جائے گا تو اس کو پھر اس طرح سے ترتیب دینا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اساتذہ کے ہاں قاعدہ مسلمہ ہے اور یہ رول ہے باقاعدہ. تو اس کو آپ سمجھیے گا. بہتر یہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ بالکل ہی آپ کسی کو شک میں نہ ڈالیں اور جو صحیح ترتیب ہے اس کے مطابق آپ. تو یہ ہے. اب مثال کے طور پر یہ آپ کو میں نے ترکیب کے حساب سے بتایا، کسی بھی ترکیب میں کریں. اب چلیں جی ہم اس کو لے لیتے ہیں. اب آپ اسی طرح شروع کریں گے کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہلی منزل کریں پھر دوسری منزل. ہماری ترتیب تو دیوانی جلی میں ایسے چلتی ہے نا، تو آپ اس کو پھر ایسے ہی چلائیں. سبحان اللہ وبحمدہ
آپ لوگوں کی برکت سے ترکیبیں بھی بن رہی ہے، میری ترکیب کوئی چوری نہ کرے بھائی، ترکیبیں بہت آئیڈیاز بہت چوری ہوتی ہیں۔ خیر آپ لکھیں، دیکھتے ہیں کون اچھا لکھتا ہے، جس نے اچھا لکھا ترکیب اس کو دے دی جائے گی، کاپی رائٹ ایشو نہیں کروں گا پھر میں۔ یہ آ گیا، دیکھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، پورا آ گیا اس جی۔ والی یہ والی جو آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر ہم اسی طرح لائن وائز ہی لکھیں گے، جیسے سولس وغیرہ میں تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں آگے الفاظ۔ پیچھے آگے پیچھے ہو جاتا، آگے پیچھے ہو جاتا۔ اب دیکھیں میں نے اس کو یوں لکھا نا، دائرہ میں نے یوں بنایا، یوں لکھا، اب اسی میں دائرے میں رہتے ہوئے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں یہ کر سکوں، میں یوں چلاؤں، یہ ایسے چلا رہا ہوں، ابھی میں نے ایسے چلائی اور اس میں نے ایسے چلائی ترکیب، پہلے یہ آ رہا ہے، پھر سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم آ رہا ہے اس طرح سے، نیچے اوپر اوپر، پھر نیچے اوپر اوپر، ترچھا، اس میں ترچھا ہے، اس میں یوں سیدھا ہے۔ الفاظ آپ کے ترچھے ہوں گے، وہ تو اس کا رخ نیچے ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے 45 پہ ہی جاتے ہیں، الفاظ آپ کے ترچھے ہوں گے لیکن ترکیب آپ کے اوپر کی طرف جا رہی ہوگی، یہاں ترکیب بھی آپ کی ترچھی جا رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا، تو لیکن ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں، بس صحیح پڑھا جائے، اور اس میں وہی قاعدہ ہوگا کہ اگر آپ ہیں نمبرنگ کو سامنے رکھتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے آسان ہے۔ اس طرح کوئی بھی آپ ترتیب دیتے جائیں، بس لفظ آپس میں آگے پیچھے نہیں ہونے چاہیے، اسی پہ زیادہ محنت ہوتی ہے۔ دیکھیں ترکیب بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، ترکیب کو فائنل کرنا مشکل کام ہوتا ہے، ترکیب بنانے کے بعد اس پہ خط لانا اور اس کو فائنلائز کرنا وہ آسان ہے۔ اچھا اس میں بھی پھر دو چیزیں، جب تک آپ کا خط ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، یعنی ابھی آپ سیکھنے کے مراحل میں تو آپ کا خط خراب ہو رہا ہے، خراب کا مطلب یہ ہے کہ دن بدن پہلے خراب تھا، بہتر ہو رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے، تو دیکھا جائے تو جو بہتر ہو رہا ہے اس سے نیچے جو تھا وہ خراب تھا، اور اس سے نیچے تھا اور خراب تھا، تو یوں خراب بہتر یہی چل رہا ہے۔ تو جب یہ چیز چلتی ہے نا تو آپ کے الفاظ وہ ایک شکل پہ نہیں رہتے، جب ایک شکل پہ نہیں رہتے تو آپ جتنے بھی قالب بنائیں گے، یہ قالب کہلاتا ہے، اس کے بعد میں اس سے اگلا بناؤں گا، اس سے اگلا بناؤں گا، تو جتنے بھی قالب بنائیں گے وہ ہر ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے، اس لیے کہ آپ کا خط ابھی جاندار نہیں ہوا، کہ آپ با بنائیں مثال کے طور پر، ایک دفعہ با بنائیں تو آپ سے ایسا ہی بنے، آپ دوسری دفعہ بنائیں تو وہ شاید تھوڑا چھوٹا بڑا بن جائے، تو ایسا کیونکہ ابھی آپ سیکھنے کے مرحلے میں، جب آپ کا ہاتھ مضبوط ہو جائے گا، آپ سے ایک با جو بن رہا ہے آپ سے دوسرا با بھی اسی طرح سے بنے گا، تو پھر جا کے آپ کی کمپوزیشن بھی وہ ہمیشہ سیٹ بیٹھے گی۔ یہ چیزیں ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن جیسے جیسے آپ کام کریں گے، تجربہ بڑھے گا، تو پھر آپ کو اس چیز کی سمجھ میں آئے گی۔ پھر اس میں ویریشن لے کے آنا کہ بھائی میں سبحانہ کو دائرہ دے دوں اور حمدی کو دائرہ دے دوں تاکہ میری جگہ پر ہو جائے، وہ پھر بات کی بات ہے، وہ بھی ہم جب آگے جا کے، جیسے اسی کو ہم آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ العظیم۔ اب جیسے میں نے ترکیب بنائی ہے تو آپ بھی کچھ اپنا مضمون لیں، میں کوئی مضمون خاص نہیں کرتا، آپ سب کو آزادی ہے کہ آپ اپنا مضمون لیں، کوئی 4-5 الفاظ کا، 3 الفاظ کا مضمون آپ لیں اور اس کی ترکیب بنائیں، ترکیب بنا کے پھر اس کو ذرا قلم کے ذریعے سے راؤنڈ شیپ میں یا سرکل، اوول میں، ریکٹینگل میں، ٹرائنگل میں، ریکٹینگل میں تو ہو گیا، ٹرائنگل وغیرہ میں سیٹ کریں اور پھر مجھے دکھائیں۔ ترکیب خالی بنا کے وہ بھی دکھا سکتے ہیں، اور اس میں اگر قلم سے لکھتے ہیں تو وہ بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن قلم سے ابھی آپ کو
تھوڑی سی مشکل ہوگی، آپ ترکیب بنانا سیکھیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کب تک گوگل کا سہارا لیتے رہیں گے، کب تک جو ہے وہ اساتذہ کے کاموں کو ہی مطلب ٹریس کرتے رہیں گے، سیکھنے کی غرض سے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ پھر اپنا سائن کر دیتے ہیں نا لوگوں کے ناموں، اساتذہ کے کاموں کو نقل کرنے کی، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے خود کمپوز کرنی ہے چیز اور اپنے خط میں پیش کرنی ہے، تاکہ آپ پتہ چلے کہ یہ کریٹو آدمی۔ جب آپ کسی خط کو سمجھتے ہیں، اساتذہ کے کاموں کو صحیح طرح کاپی کیا ہوتا ہے، آپ نے اسٹڈی کیا ہوتا ہے، اسٹڈی کی نیت سے کاپی کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ تقلید کر کے تخلیق کر سکتے ہیں۔ یعنی تخلیق آپ تبھی، کریٹیوٹی تبھی ہوگی جب آپ پیچھے کسی کی تقلید کر چکے ہوں گے۔ تو تخلیق کے لیے تقلید ضروری ہے۔ اساتذہ کے کام کو دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں جو میں نے رولز بتائے ہیں، یہ آپ اساتذہ کے کام کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گی۔ مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں، اگر میرے پاس یہاں پر استاذ علیم کا کام ہوا، ابھی مجھے کتاب نہیں مل رہی، میں انشاءاللہ اساتذہ کے کام تلاش کر کے آپ کو بھیجتا ہوں، پھر اس میں آپ دیکھیے گا۔ تو اس طرح سے ترکیب بنانی ہے، اور یہ آپ لوگوں کا سبق ہے۔ 2 دن ہے آپ کے پاس، آیتیں چوز کریں 4-5 الفاظ کی، اور اس کو مختلف شیپس میں آپ ترکیب دیں۔ میں نے تو بہت زیادہ کھچمچ کر دی، آپ تھوڑا صاف ستھرا کر کے پینسل سے مٹا کے دوبارہ لکھیں، اس طرح پوائنٹر سے کریں، پھر اس کو آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کتنا اس چیز کو سمجھے ہیں اور کتنا ترتیب آگے پیچھے ہے۔ کیا یہ کام کافی ہے آج کے لیے؟ جی سر۔ جی سر کافی ہے۔ ہاں، تو یہ دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ کام ہے، بڑا انٹرسٹنگ کام ہے اور بڑا مزے کا کام۔ اس میں آپ کی جو یہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی بڑھے گی، صلاحیت بڑھے گی، آپ کی بہت زیادہ بڑھے گی۔ خود کوئی چیز کمپوز کرنا، آپ سے غلطیاں ہوں گی، ابھی آپ کو غلطیاں بتانے والا ہے۔ ابھی انشاءاللہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو جو مجھے آتا ہے میں اس میں کریکشن کروں گا۔ کل کو آپ بنائیں گے، غلط چیز پیش کریں گے، تو بڑے اساتذہ کے سامنے کام جائے گا، اچھی اچھی جگہوں پہ کام ڈسپلے ہوگا، تو پھر اچھا نہیں لگتا کہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں۔ ابھی آپ غلطی کریں گے، اس کی درستی ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ بہتری لائیں، کام کریں، اور جو چیزیں جس چیز کی کمی ہوگی اس پہ پھر نئی سے نئی باتیں نکلتی ہیں۔ جو باتیں میں آج نہیں کر سکا، یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی وہ دل میں نہیں ڈالیں، تو وہ یقیناً آپ کے کام سے دل میں ڈالیں گے، تو پھر اس میں مزید باتیں کھلیں گی، راز کھلیں گے، تو بحث ہوگی، تو آئندہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اب اس کو ہم جب آپ لوگ اگلے ہفتے اگلی کلاس میں انشاءاللہ وہ کریں گے، جو جمعرات کو پیش کریں گے، تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے، اور پھر قلم کے ذریعے سے اس کو فائنل کرنا، اور پھر ایک آرٹ پیس کس طرح تیار ہوتا ہے، اب ہم اس مرحلے کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ شیپس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب کمپوزیشن میکنگ ہے، کمپوزیشن میکنگ کے بعد پھر آرٹ پیس میکنگ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو یوں ہمارا انشاءاللہ پھر احسن طریقے سے کورس وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور سوال؟ اسی طرح سے قلم سے سرکل بنا کے اس میں کریں گے نا، یا اوول شیپ بنا کے قلم سے پوائنٹر سے؟ پینسل سے کریں، پینسل پوائنٹر سے کریں، جب یہ قلم سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پینسل کی کلاس ہے آپ کی، کمپوزیشن میکنگ کی کلاس۔ میں اس میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں، میں اساتذہ کے کام نکالتا ہوں، فرصت ملتی ہے تو پھر انشاءاللہ میں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اساتذہ کام شروع کیسے کرتے ہیں۔
تو اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جمعرات کو. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.